عالمی منظرنامے سے خبر ہے کہ شمالی غزہ کی اسرائیلی محاصرے کو 55واں روز ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم سعودی چلڈرن کی رپورٹ کے مطابق 10 سال سے کم 1,30,000 بچے شمالی غزہ میں پھنس گئے ہیں۔ لبنان جنگ بندی کے بعد غزہ پر اسرائیلی جارحیت میں اضافہ۔ کمال عدوان اسپتال اور سکول پر صہیونی حملے سے 15 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں 28 فلسطینی شہید کر دیے۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 44,282 تک پہنچ گئی، جبکہ 1,04,880 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ شمالی غزہ کے اسرائیلی محاصرے کو 55واں روز ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم سیو دی چلڈرن کی رپورٹ کے مطابق 10 سال سے کم 1,30,000 بچے شمالی غزہ میں پھنس گئے ہیں۔ مشرق وسطی میں تصادم کم ہونے کا امکان۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی پرتگال کے دورے کے دوران میڈیا ٹاک۔ لبنان جنگ بندی سے امن کی فضا قائم ہوئی ہے۔ اقوام متحدہ کے امن دستے حزب اللہ اور اسرائیل جنگ بندی معاہدے کی مانیٹرنگ کے لیے تیار ہیں۔ لبنان جنگ بندی کے فریقین کو معاہدے پر عمل کرنا چاہیے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے مطابق مشرق وسطی میں تصادم کم ہونے کا امکان ہے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی پرتگال کے دورے کے دوران میڈیا ٹاک۔ امریکہ یوکرین کو مزید $725 ملین کا گولہ بارود اور ہتھیار دے گا۔ امریکی امداد میں بارودی سرنگیں، ڈم بم اور گائیڈڈ میزائل شامل ہیں۔ روس پر یوکرینی حملے سے عالمی جوہری جنگ کا خطرہ نہیں ہے۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق امریکہ روس ایٹمی کشیدگی اور روس کے خلاف یوکرینی حملوں پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ یوکرین کے روس پر امریکی ساخت کے میزائل حملے دفاع کو مضبوط کریں گے۔ امریکی انٹیلیجنس: امریکہ یوکرین کو مزید $725 ملین کا گولہ بارود اور ہتھیار دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریٹائرڈ جنرل کیتھ کیلوگ کو روس اور یوکرین کے لیے نمائندہ خصوصی نامزد کر لیا ہے۔ کیتھ کیلوگ کا فوج کے ساتھ ساتھ کاروباری دنیا میں بھی اچھا کیریئر ہے۔ کیتھ کیلوگ میری پہلی مدت میں قومی سلامتی کی ذمہ داریاں ادا کر چکے ہیں۔ کیتھ کیلوگ کے ساتھ مل کر طاقت کے ذریعے امن یقینی بنائیں گے، امریکہ اور دنیا کو پھر سے محفوظ بنائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ریٹائرڈ جنرل کیتھ کیلوگ کو روس اور یوکرین کے لیے نمائندہ خصوصی نامزد کر لیا ہے۔ ٹرمپ کابینہ کے نامزد امیدواروں کو پرتشدد دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ ٹرمپ اقتدار منتقلی کے ترجمان کیرولین لیوٹ کا یہ کہنا ہے کہ امیدواروں کو ان کی فیملی سمیت بم سے اڑانے کی دھمکیاں دی گئی ہیں، جس میں CIA کے ڈائریکٹر کے لیے نامزد جان ریکلیف، سیکرٹری دفاع کے امیدوار اور اقوام متحدہ کے سفیر کے لیے نامزد ایلیس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ٹرمپ کے نامزد امیدواروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے سیکورٹی بڑھا دی ہے۔ ٹرمپ کابینہ کے نامزد امیدواروں کو پرتشدد دھمکیاں موصول ہوئی ہیں۔ ٹرمپ اقتدار منتقلی کی ترجمان کیرولین لیوٹ کا یہ کہنا ہے کہ امیدواروں کو ان کی فیملی سمیت بم سے اڑانے کی دھمکیاں دی گئی ہیں۔ غزہ سے متعلق خبر ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملے میں صحافی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 190 ہو گئی ہے۔ لبنان کے بعد غزہ میں بھی جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں۔ مصری سیکیورٹی وفد جنگ بندی کے لیے جلد اسرائیل کا دورہ کرے گا۔ غزہ پر اسرائیلی حملے میں صحافی الافوزی شہید ہو گئے۔ غزہ میں شہید ہونے والے صحافیوں کی تعداد 190 تک پہنچ گئی ہے۔ لبنان کے بعد غزہ میں بھی جنگ بندی کی کوششیں جاری ہیں۔ مصری سیکیورٹی وفد جنگ بندی کے لیے جلد اسرائیل کا دورہ کرے گا۔ اسرائیلی فوج کے لبنان میں حملوں کے دوران 2 فوجیوں سمیت 8 شہری شہید ہو گئے ہیں۔ وسطی لبنان میں انخلا کے بعد اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں کرفیو نافذ کر دیا۔ جنوبی لبنان سمیت دریائے لیتانی کے آس پاس لبنانی شہری کو دیکھتے ہی گولی مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حزب اللہ کے جنگ بندی کو اسرائیل پر اپنی فتح قرار دے دیا۔ ہمارے مجاہدین اسرائیل سے ہر وقت نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ اسرائیلی فوج کے لبنان میں حملوں کے دوران 2 فوجیوں سمیت 8 شہری شہید ہو گئے۔ وسطی لبنان سے انخلا کے بعد اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان میں کرفیو نافذ کر دیا۔ جنوبی لبنان سمیت دریائے لیتانی کے آس پاس لبنانی شہری کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے احکامات جاری کیے گئے۔ حزب اللہ نے جنگ بندی کو اسرائیل پر اپنی فتح قرار دے دیا۔